جب آپ مین اسٹریم میڈیا میں تھے تو آپ کے جو ساتھی تھے مین اسٹریم میڈیا میں وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. آج بھی مذاق ہی اڑاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جہلم کے آپ نمبر 1 صحافی ہیں اور آپ کو کوئی تھریٹ کرے یا اتار دے, کبھی آپ نے اتارا ہے ایسے؟ کل مجھے کسی نے تھریٹ کیا, میں نے اتار دیا. چلیں یہ بتا دیں کہ کتنے پیسے کما لیتے ہیں منتھلی؟ نہیں, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. پی آر والے پیچھے پڑ جائیں. پی آر والوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ میرے پیچھے پڑ جائیں. بات بڑی مشہور ہے کہ جو صحافی حضرات ہوتے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو, اس میں کتنی صداقت ہے؟ کہا تھا کسی سیاستدان کا آتا ہے آپ کو بنانے میں؟ کسی سیاستدان کی سپورٹ نہیں ہے. ہاں, کئی سیاستدانوں کو ہم نے ضرور بنایا. میں میٹرک سے فری ہوا تھا اور میں 1500 روپے ماہانہ پہ لگ گیا تھا مزدوری ادھر انٹرنیٹ کیفے پہ. تو آپ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اس فیلڈ کو آپ نے پیار دینا ہے, فوکس کرنا ہے, لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں میاں ذیشان. ناظرین, آج میں جہلم میں ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے چھوٹے سے شہر جہلم سے اٹھ کے پوری دنیا میں نام پیدا کیا. آپ اکثر پرسنالٹی سے سنتے ہوں گے کہ وہ موو کرتے ہیں بڑے شہروں میں بڑا نام بنانے کے لیے, جیسے اسلام آباد, لاہور, لیکن انہوں نے جہلم میں بیٹھ کے پوری دنیا میں نام بنایا. ہر انٹرنیشنل اور نیشنل خبر پہ یہ تجزیہ بھی دیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا سفر کیسا رہا, اگر کوئی اور اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو وہ کیسے آ سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آصف بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے, میں ٹھیک ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں جہلم جیسے چھوٹے شہر سے اٹھ کے پوری دنیا میں نام بنانا کتنا مشکل رہا؟ جہلم جیسے چھوٹا شہر تو نہیں ہے, بہت بڑا شہر ہے میرا. اور صرف یہ ہے کہ اس شہر کے اندر جو مواقع ہیں بڑے شہروں کی نسبت وہ کم ہے کسی بھی فیلڈ, وہ صرف میڈیا کی فیلڈ کے لیے نہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے آپ کچھ بھی ہیں, تو وہ تھوڑے سے مواقع کم ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑا اور ہم نے بہت سفر کیا, لیکن اپنی بیس ہمیشہ جہلم کو رکھا. لیکن یہ ہے کہ سفر تو پورے پاکستان کا کیا ہے, تو تب جا کے کچھ تھوڑا بہت گزارا ہوا ہے. اچھا, آپ نے 2016 سے کام سٹارٹ کیا, تب سوشل میڈیا کا اتنا بوم نہیں تھا, تو آپ نے کیسے یہ بانپ لیا کہ یہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت بنے گی؟ آج اگر میں اس بات کا کریڈٹ لے لوں کہ جی 2016 میں مجھے پتا تھا کہ 2023 میں یہ ہو جائے گا, نہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا اور نہ میں نے بھانپا. مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, میں نے روٹی کمانی تھی اور کھانی تھی, تو میں محنت کرتا تھا, مجھے یہی کام لگتا تھا میں کر سکتا ہوں. میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, مجھے روٹی بھی دی, مجھے عزت بھی دی, تو میں اس کا مشکور ہوں. میری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے, بس میں نے کوشش کی ہے. جب آپ مین اسٹریم میڈیا میں تھے تو آپ کے جو ساتھی تھے مین اسٹریم میڈیا میں وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کام کریں, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, تو آج وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ آج بھی مذاق ہی اڑاتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے دوست ہیں جن کی رائے بدل گئی ہیں, جن میں سے ایک خاص طور پہ شہباز بٹ صاحب ہیں. ان کی رائے بھی بدلی ہے اور انہوں نے اپنے اندر بھی یہ مولڈنس انہوں نے لائی ہے کہ اب وہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت اچھی چیزیں کور کرتے ہیں, اور میں ان کے کام سے متاثر بھی بہت ہوں. تو باقی دوست دوست ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو کہاں سیریس لیتے ہیں, وہ تو لائٹ لیتے ہیں, وہ آج بھی اسی طرح لائٹ لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. اگر آپ نے صحافی کہلوانا ہے تو مین اسٹریم چینل کا ٹھپا لگنا ضروری ہے کہ آپ اس چینل کے لیے کام کرتے ہیں, یا اگر آپ اپنا پیج بنا کے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ صحافی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ اپنا پیج بنا کے صحافی بنتے ہیں نا تو آپ کو مانے گا کوئی نہیں. مین اسٹریم سے اگر آپ ٹھپا لگوا لیں گے تو کچھ بھی نہ کریں تو لوگ آپ کو کہیں گے آپ صحافی ہیں. ویسے آپ کیا صحافی ہیں, آپ بننا چاہتے ہیں یا کیا ہیں؟ خود کو خود ڈیفائن کریں ذرا. میں بننا چاہتا ہوں, سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں نا, آپ کسی ادارے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. میں تو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی بڑی ورتھ سمجھتا ہوں. تو یہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے, میں ضروری نہیں سمجھتا. ہاں, میں خود ہی نہیں یہ کام کرتا تو میں آپ کو ضروری کیوں کہوں. لیکن میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا آسانی ہے. اگر آپ کو زیادہ پنگے لینے کا شوق ہے تو پھر مین اسٹریم کا ٹھپا لگوا لیں. اگر آپ میری طرح کے تو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں تو پھر انڈیپینڈنٹ بھی چلے گا. اچھا, یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جو صحافی حضرات ہوتے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں اتنی صداقت ہے جتنی ایک پولیس والا لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے. اس میں اتنی صداقت ہے جتنا کوئی اسپتال والا ڈاکٹر مریضوں کو بلیک میل کرتا ہے. اس میں اتنی صداقت ہے جتنا سکول میں اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ جو ہے کسی مد میں کوئی زیادتی کریں. اتنی زیادتی ہے جتنا صداقت ہے جتنا ایک فروٹ والا اوپر سے 2 پھل اچھے اور نیچے سے 3 تمہیں خراب ڈال دے. اتنی صداقت ہے جتنا تم نے رکشے پہ بیٹھ کے
شہر تک کا سفر کرنا ہے, 50 روپے کرایہ, تو میں تمہاری شکل موم ڈیڈ دیکھ کے تم سے 70-80 لے لے. اچھا ایک بات میں نے سنی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں زندگی میں وہ آپ اپنے ذہن میں پہلے ہی بن چکے ہوں تو پھر آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں, تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ واہ بڑھیا, یہ کہاں سے پڑھتے ہو ایسی باتیں؟ تو کمال کی بات ہے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا نا. ویسے یہ پریکٹیکل والی بات نہیں ہے, یہ کتابی بات ہے, اور اس موٹیویشن کے لیے. ہاں بس ایویں ہی ہے, چونا ہی ہے. میں بھی آپ کو لگا دیتا ہوں ایک. وہ یہ ہے کہ شعر جو ہوتا ہے اس میں کیا ایسی کوالٹی ہے کہ وہ کنگ ہے. دیکھیں ہرن جو ہے اس سے تیز بھاگ لیتا ہے, چیتا اس سے تیز بھاگ لیتا ہے, طاقت میں اس سے زیادہ ہاتھی بھی ہے, ٹھیک ہے. اور کیا چیزیں ہیں, مطلب ذہانت میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ اور بھی تیز جانور ہیں. بندر کی بھی ذہانت شیر سے زیادہ ہوتی ہے. تو شیر کیوں بادشاہ ہے؟ اس کا ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ سے بنتا ہے باس. اس کا ایٹیٹیوڈ بھائی, اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ شیر ہے, وہ ذہنی طور پہ وہ بادشاہ ہے, اسے یہ لگتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں, تو وہ بادشاہ کی طرح چلتا ہے, بادشاہ کی طرح رہتا ہے, تو وہی بادشاہ ہے. کسی اور جانور نے یہ کبھی کلیم نہیں کیا نا کہ میں بادشاہ ہوں. اچھا آپ کو کہا جاتا ہے کہ جہلم کے آپ نمبر 1 صحافی ہیں, تو آپ مانتے ہیں کہ آپ جہلم کے نمبر 1 صحافی ہیں؟ نہیں, اور یہ میں خلوص دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں ہوں. میں جہلم کا نمبر 1 صحافی نہیں ہوں. میں اپنے سے کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ میں اب ایک نام نہیں لے سکتا, بہت سارے نام ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر ہے, کیونکہ صحافی کی جو ڈیفینیشن لوگوں کو پتہ ہے نا, اس کرائٹیریا میں تو میں بالکل بھی نہیں ہوں. اور میں کہاں اپنے آپ کو صحافی پراپر سمجھتا بھی ہوں. میں تو ہاف بائلڈ سا کوئی کہہ لیں, تو اس کیٹیگری میں مجھے اگر آپ ڈالیں تو میں بہت سارے صحافی ایسے ہیں جن سے میں اپنے آپ کو پیچھے سمجھتا ہوں, اور میں نے بہت سارے لوگوں سے سیکھا ہے. نام اس لیے نہیں لیتا کہ جب میں ان کے نام لوں گا تو لوگوں کو, جس کو کسی سے ذاتی رنجش ہوگی, پھر میرے نام لینے کی وجہ سے اس کا نام لے کے کوئی اس کو برا بھلا کہہ دے. بہت سارے نام ہیں جن کو میں اپنے سے قابل سمجھتا ہوں, اور ان سب کو پتہ بھی ہے کہ میں کن کن کا نام یہ کہہ رہا ہوں, وہ سارے مجھ سے اچھے ہیں. ہر وہ ممبر جو مجھ سے پہلے جہلم پریس کلب کے اندر رجسٹرڈ ہے وہ مجھ سے اچھا ہے. اچھا اس فیلڈ میں یہ فیلڈ آسان ہے یا مشکل ہے؟ کبھی آپ نے کنٹینٹ لگایا ہو اور آپ کو کوئی تھریٹ کرے یا اتار دے, کبھی آپ نے اتارا ایسے؟ یا اس فیلڈ میں کتنی مشکل ہے؟ کل مجھے کسی نے تھریٹ کیا, میں نے اتار دیا, لیکن اس سے یہ کوئی اخذ نہ کرے کہ میں ہر کسی کا اتار دوں گا. اگر کوئی ایم پی اے, ایم این اے, کوئی ڈی پی او, کوئی ڈی سی اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی پولیس آفیسر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی اس طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو آپ 10 دفعہ بھی کوئی پیدا ہو کے آئے گا تو میں اس کا کانٹینٹ نہیں اتاروں گا. تو کل جس نے مجھے بلیک میل کیا ہے وہ ایک موٹر سائیکل گاڑیوں کا مکینک ہے, وہ میری جان ہے, میرا بھائی ہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے جو میرے ساتھ ویڈیو کی ہے اس میں ایک بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے, تو آپ اتار دیں گے؟ تو میں ست بسم اللہ, میں نے اتار دیا. تو اگر مجھے بات بتائیں, میرے کانٹینٹ کو ریموو کر دینے سے کسی کی عزت بچ جاتی ہے تو مجھے کرنا چاہیے یا نہیں؟ فوراً کرنا چاہیے نا. کئی دفعہ اتارا ہے, لیکن ایک چور ہے جس کو میں نے ننگا کرنا ہے. کسی نے آپ کو دھمکی دے کے کہا ہو کہ اتار دو میں یہ کر دوں گا؟ جی, کسی نے آپ کو دھمکی دی ہو, کہا ہو کہ اتار دو ورنہ دیکھ لوں گا تمہیں؟ وہ بڑے بندے ہیں, وہ چھوڑے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن میں نے کبھی کسی کی دھمکی پہ نہیں اتارا, ریکویسٹ پہ ود ان اے سیکنڈ اتار دوں گا مجھے. اور ویسے بھی میرے کانٹینٹ میں یار میں نے کسی کو وہ کرنا ہے, بدنام کرنا ہے, جو میں نے ایسا کانٹینٹ میں نے لگانا ہی نہیں ہے, میں تو پھر مجھے کیا, کوئی کیوں کہے گا. سوشل میڈیا پہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ بوم ملتا ہے, تو آپ کا کنٹینٹ ہی پازیٹیو ہے, تو یہ 2.2 ملین آپ کے ماشاءاللہ فالوور ہیں, تو کیسے یہ سفر طے کیا پازیٹیو رہ کے؟ اللہ نے ہی کرم کیا ہے, ہمیں نہیں, میں اس کی کریڈٹ لینا چاہتا. آپ درست فرماتے ہیں, نیگیٹو چیزوں کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2016 سے 2023 میں کتنے سال بنتے ہیں, تو 7 سال مجھے لگے 2 ملین فالوور کرنے میں. میرے ایک دوست ہے, میں ان کو جانتا ہوں, انہوں نے 3 ملین فالوور 7 مہینے میں کر لیے تھے ٹک ٹاک پہ. اچھا پہلی دفعہ آپ کے کتنے ویوز آئے تھے تو آپ بڑے خوش ہو گئے تھے, یار بڑی بات ہے اتنے ویو آ گئے؟ 1 ملین آئے تھے تو میں خوش ہوا تھا. لاکھ لوگ پہ نہیں ہوئے؟ لاکھ لوگ پہ میں نہیں, اور ابھی بھی میں لاکھ لوگ پہ خوش نہیں ہوتا. اب میں 1 ملین پہ بھی خوش نہیں ہوتا. اب مجھے 1 بلین چاہیے. آپ کی ویڈیو میں آئیں گے وہ, میں خوش ہو جاؤں گا. مشکل ہے. مشکل کیوں ہے جی؟ 1000 سے ٹپی کر دی. یہ بات آپ نہیں صحیح کہ دیکھو, جب تمہیں خود پہ خود ہی اعتماد نہیں ہے تو بتاؤ تمہارا بنتا ہے 1 بلین ویوز لینا؟ نہیں بنتا نا.
جس دن تم اس اعتماد سے ویڈیو بناؤ گے نا کہ یہ 1 بلین ویوز والی ہے، میں ہر روز بناتا ہوں، ملینز میں آ گئی گئی ہے کبھی؟ 50 60 70 ملین تک گئی ہے، بہت قریب ہوں، میں کسی دن لے جاؤں گا بلین پہ، لیکن مجھے اعتماد ہے کہ میں بنا لوں گا، آپ نے بھی اعتماد لے کر آنا ہے۔ اچھا، اس فیلڈ میں پیسے جو کمانے آئے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس فیلڈ میں کتنے پیسے آپ نے ابھی تک کتنے کما لیے، کیا ایسیٹس بنائے ہیں؟ بہت پیسے ہیں اس فیلڈ میں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1.5 سال تقریباً۔ 1.5 سال میں مانیٹائزیشن میں 1.5 سیکنڈ میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا، جی ایسی بات نہیں نہ کمایا۔ بس یہی مجھے لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو جواب مل گیا۔ پیسے بہت ہیں، لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا، یو ول ہیو ٹو ویٹ۔ کیا کوالٹی ہونی چاہیے ایک بندے میں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس فیلڈ میں آئے ورنہ نہ آئے؟ اس کو گھر میں لوگ کہتے ہوں کہ تو گلاں دا کھٹیا کھانا ہے یعنی زیادہ باتونی ہو اور علم بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اچھی گفتگو ہو، آواز بھی اچھی ہو، شکل بھی اچھی ہو، بہت ساری چیزوں کا مکسچر ہے جو میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ابو آل ہے تو وہ ہے الحمدللہ۔ اچھا، اکثر آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو آپ جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے اوپر فلاں سیاستدان کا آتا ہے، فلاں سیاستدان کا آتا ہے، کسی سیاستدان کا آتا ہے آپ کو بنانے میں؟ مجھے کسی سیاستدان کا ہاتھ بنانے میں سپورٹ ہے کسی کی؟ نہیں، کسی سیاستدان کی سپورٹ نہیں ہے۔ ہاں، کئی سیاستدانوں کو ہم نے ضرور بنایا، مطلب ان کی اتھارٹی امپروو ہوتی ہے جب وہ ہمارے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں تو ان کی قابلیت لوگوں کو نظر آتی ہے۔ تو میں جیلم کے سارے سیاستدانوں جن کو میں نے انٹرویو کیا ہے ان کی کریڈیبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ جنہوں نے مجھے انٹرویو دیا ان کو فائدہ ہی ہوا ہے نا، لوگوں نے سمجھا کہ دیکھو کتنے مشکل سوالوں کے اچھے جواب دے رہے ہیں۔ لیکن مجھے کسی سیاستدان نے کیوں بنانا ہے؟ ہم پہ تو کوئی 10 روپے نہیں ثابت کر سکتا سیاستدان ان کو 10 روپے دیے ہیں۔ کیمرے پہ بات کر رہا ہوں میاں صاحب، یہ نہ ہو میں یہ بات آپ کے لیے کروں تو 20 روپے ثابت ہو جائیں، نہیں نا۔ یہ کریڈیبلٹی لینے کے لیے آپ کو اپنے پاؤں کے اوپر بڑا مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کی جو ذمہ دار ہیں میرے آج کے، وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ میرے استاد ہیں، ان کا نام ہے مدثر بٹ، 100% ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اچھا، آپ نے مدثر بٹ صاحب کا نام لیا، یہ کام آپ نے ان سے سیکھا کیونکہ وہ تو خود جرنلسٹ نہیں ہے، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ استاد؟ صحیح ہے نا، وہ بھی نہیں ہے میں بھی نہیں نہیں، ان کا تو دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے اس کام سے، انہوں نے مجھے یہ کام نہیں آپ کو سکھایا۔ یہ کسی نے سکھایا یہ کام؟ نہیں، یہ کام جو ہے نا یہ میں نے کسی سے نہیں سیکھا، یہ یعنی یہ جو اسپیسیفکلی آپ سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں، یہ باقی بولنا میں نے ریڈیو سے سیکھا ہے، اس میں میرے اساتذہ ہیں، خاص طور پہ وسیم قریشی صاحب جنہوں نے مجھے موقع دیا ریڈیو پہ آنے کا، تو یہ سفر تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ پھر قرۃ العین نثار ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ آئیں، یہ وہ لوگ ہیں، لیکن ان کا سوشل میڈیا سے تعلق نہیں ہے، سوشل میڈیا سے، اور نہ ہی میرے استاد جو ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم جا کے بولا کرو، بٹ کیسے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اچھا کیسے بولتے ہیں، یہ عام روزمرہ زندگی میں اچھے کیسے بنتے ہیں، میں نے ان سے یہ سیکھا ہے۔ تو جو میں ادھر امپروو کرتا ہے اپنی پرسنالٹی کو، وہ سوشل میڈیا پہ بھی امپروو ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ کے استاد کون ہے ویسے؟ جن کا انٹرویو کر رہا ہوں آپ ہی ہیں۔ اچھا، لیکن میں ابھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے شاگرد ہیں، اس کے لیے کرائٹیریا کو پورا کرنا پڑتا ہے، وہ جب آپ کہیں گے تو پھر وہ کیا کرائٹیریا؟ ہاں جی، وہ میں آپ کو کیمرے کے بعد بتاؤں گا نا، اگر کوئی 2-4 چھتر لگانے پڑ گئے تو سامنے تو آپ کی بےزتی نہ ہو، وہ کرائٹیریا سخت ہے۔ تو مجھے استاد کہنے سے آپ میرے شاگرد نہیں ہو جاتے، شاگرد اب تب بنیں گے جب میں کہوں گا کہ آپ میرے شاگرد ہیں، کیونکہ کیمرے پہ بیٹھ کے جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کے اندر میری ذات کو ڈھونڈیں گے اور وہ نظر نہیں آئے گی، تو آپ کو کرٹیسائز کریں گے۔ اچھا، پہلے آپ نے شروع میں اپنی والدہ کے ساتھ ویڈیو بناتے تھے، تو آپ مجھے یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ وہ جب آپ ریڈیو پہ کام کرتے تھے یا سوشل میڈیا پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ پیسے کتنے کماتے ہو، تو اب جب آپ پیسے کماتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو وہ کیسا فیل کرتی؟ میں یاد رکھنا میاں ذیشان، تمہارے والد نے تمہاری والدہ کو ساری زندگی پیسے دیے ہیں، لیکن جس دن تم جا کے ان کے ہاتھ پہ پیسے رکھو گے نا، وہ لاکھوں روپے باپ کے دیے ہوئے اور 10,000 روپے میاں ذیشان کے دیے ہوئے
ماں کی خوشی کا عالم نہیں ہوگا. تو مائیں تو بیٹوں کی کمائی پہ بادشاہ بنتی ہیں, شوہر کی کمائی سے تو وہ گزارا کرتی ہیں, گھر چلاتی ہیں. عیاشی تو ان کی اس دن سٹارٹ ہوتی ہے جس دن بیٹے کماتے ہیں. تو ماں خوش ہے الحمدللہ. تو جب آپ نے پہلی کمائی کی تھی تو ان کے ہاتھ میں جا کے رکھی تھی؟ یہ منو کو نہیں جمیا جی یاد, میں تمہیں صحیح گل دساں, کیونکہ میری پہلی کمائی بڑی کچی عمر دی ہے. میں میٹرک سے فری ہوا تھا اور میں 1500 روپے ماہانہ پہ لگ گیا تھا مزدوری ادھر انٹرنیٹ کیفے پہ. تو میں 1500 روپیہ مہینہ لیتا تھا, اور یہ بات بہت پرانی ہے, یہ سن 2003-4 کی بات ہے. اس بات کو 20 سال گزر چکے ہیں. مطلب میٹرک کے بعد آپ نے کمانا شروع کر دی؟ جی. اچھا, جو ویورز دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کو شوق ہے اس فیلڈ میں آنے کا تو آپ سے سیکھنا چاہتا ہے, تو کیسے سیکھ سکتا ہے؟ نہیں, مجھ سے نہیں سیکھ سکتے آپ, اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی کو سکھا سکوں. ہاں, ہماری جو ٹیم ہے اس کا حصہ آپ اگر کسی طریقے سے بن سکتے ہیں, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ایز اے کانٹینٹ کریٹر, کانٹینٹ رائٹر, کسی گرافک آرٹسٹ ہیں, کچھ بھی ہیں, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. میں کسی کو سکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں. آپ یہ مجھ سے غلط سوال کرتے ہیں, یا آپ شاید مجھ سے تھوڑے زیادہ متاثر ہو گئے. میری شخصیت ایسی ہے بھی نہیں کہ میں کسی کو سکھا سکوں, میں خود سیکھنے کے عمل میں. اچھا, لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ سارے ذرا آؤٹ آف مائنڈ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے جانا ایک جگہ پہ ناکہ لگا ہوا ہے, تو یہ صافی بیٹھا ہے, اس کو ساتھ لے جاؤ تو پولیس ہمیں کچھ نہیں کہے گی. تو یہ لوگ ایسے کیوں میڈیا والوں کو سمجھتے ہیں؟ میڈیا والوں کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی بھی پبلکلی رینون بندہ آپ کے ساتھ ہوگا, اور لوکل کیونکہ ہم ہوتے ہیں, اور پولیس والے ہماری جان پہچان دیکھتے رہتے ہیں, ملاقات ہوتی رہتی ہے, کیسز کے سلسلوں میں تھانے میں ڈی پی او آفس میں آنا جانا رہتا ہے, تو ہمیں ریکوگنائز کرتے ہیں ایز اے شہری. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شہری ہے, اور آپ کو دیکھ کے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس شہر کے ہیں, کس کمیونٹی کے بندے ہیں, کرمنل ہیں, کیا ہیں. تو وہ آپ کو ایک کہہ لیں کہ تفشیش والی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو وہ آپ کو روک لیتے ہیں, اور ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, تو ہم تسی جاننے ہیں, تسی چلے جاؤ. ورنہ میں نے آج تک کسی ناکے کے اوپر کسی پولیس والے کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مجھے آ کے کامنٹ کر کے بتا دے, کبھی تعارف نہیں کروایا کہ میں صحافی ہوں. جب انہوں نے مجھ سے ڈاکومنٹ مانگے, میں نے ڈاکومنٹ دیے. میں نے ان کو اپنا لائسنس, اپنا آئی ڈی کارڈ, جو اگر اب جس کو میں جو دکھا سکتا ہوں وہ چیزیں میں اپنے ڈاکومنٹس ان کو دکھاتا ہوں. کبھی اپنا پریس کارڈ میں نے اپنے پاس نہیں رکھا, نہ میرے پاس ہوتا ہے, اور نہ میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ میں میڈیا کا بندہ ہوں. میں ایک شہری ہوں, جو میرے رائٹس ہیں وہ مجھے ملتے ہیں, اس میں تعارف کروانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, جیسے کافی سارے کانٹینٹ کریٹر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ایک مہینے کی تنخواہ سے یہ گاڑی لے سکتے ہیں, فلاں گاڑی لے سکتے ہیں. آپ ایک مہینے کی سیلری سے کتنی گاڑیاں لے سکتے ہیں اور کون سی لے سکتے ہیں؟ سوراب کی سائیکل لے سکتا ہوں. وہ کتنے کی آتی ہے؟ مجھے امید ہے 10,000 کے اندر آ جاتی ہوگی, یا 10,000 کی ہوگی. تو آپ نے تو سیوک رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. جی. تو آپ کی ایک مہینے کی انکم 10,000 روپے کا سیوک کی؟ میرے دوست, میں نے یہ تو نہیں کہا, آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ایک مہینے کی کمائی سے سیوک لے کر دکھائیں. آپ نے کہا آپ کیا لے سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا سوراب کی سائیکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی منتھلی انکم 10,000 روپے ہے؟ میرے دوست, 10,000 روپیہ ہی اگر میری انکم ہے, اور 10,000 کی میں نے سائیکل لے لی, تو میرے بچے کیا کھائیں گے. اچھا چلیں, یہ بتا دیں کہ کتنے پیسے کما لیتے ہیں منتھلی؟ نہیں, میں آپ کو نہیں بتا سکتا, اور بتانا بھی نہیں چاہتا. FBR والے پیچھے پڑ جائیں. FBR والوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ میرے پیچھے پڑ جائیں. تو پھر نظر نہ لگ جائے. ہاں, یہ بھی ہو جاتا ہے, نظر نہ لگے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا. تو جب میں یہ کہتا ہوں تو لوگ شاید ڈاؤٹ کو پتہ نہیں کروڑا روپے کما لیندے نے جڑے انہوں پتہ ہو. ملٹیپل سورسز ہیں ہمارے, ڈفرینٹ جگہ سے, کہیں سے 5,000, کہیں سے 10,000, کہیں سے 50,000, اس طرح تو پیسے. تو مجھے کیا پتہ ہوگا کہ اس مہینے کہاں سے کتنے آئیں گے اور کتنے ملیں گے. سو مجھے نہیں پتہ. اچھا, سب سے مہنگی سٹوری کتنے کی کی ہر دفعہ آپ ہر بات کو ساتھ جوڑ کے یہ نہ کہہ دیا کریں کہ FBR والے پیچھے پڑ جائیں گے. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں, ہم نہیں بتائیں. وہ ہوتے ہیں جو ٹیکس چور ہوتے ہیں, جو ڈرتے ہیں. ہم 1-1 روپے کا حساب رکھتے ہیں اور دیتے ہیں, ٹیکس جمع کرواتے ہیں. تو وہ میری خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پکڑنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ڈرتا وہ ہے جو چور ہوتا ہے. اچھا, لوگوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں بہت, تو آپ کے پیچھے گارڈ, اور جب آپ باہر نکلیں گے پھولوں کی پتیاں لوگ پھینک رہے ہیں, آپ کے آگے پیچھے ہجوم ہو جائے گا. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟
یہ میرے ساتھ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. پیچھے تو چاہتے ہیں کہ ہو؟ نہیں, کبھی بھی نہیں چاہتا. ہوتا کیوں نہیں ہے؟ ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, میں اوائڈ کرتا ہوں ان چیزوں کو. نہیں, اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. پھول کی پتیاں تو ویسے کوئی شادی پہ بھی پھینکے تو مجھے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ آپ پتہ ہے قرآن مجید میں بھی لوگ پھولوں کی پتیاں رکھتے ہیں. گلاب تھوڑا سا مقدس سے زمرے میں آ جاتا ہے, تو نہ ہی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پروٹوکول کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے, یا کانشیس وہ ہوتے ہیں, وہ ایک کمیونٹی ہے شاید. تو میں نے تو کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا, نہ ضروری سمجھا, نہ میں آئندہ بھی شاید اس کو کبھی ضرورت نہ محسوس, انٹل انلیس کہ لوگ آپ کو نہ تنگ کرنا شروع کر دیں. بعض اوقات ہمارے جیسے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ بھی ہونا تو لوگ وہ سیلفی کا چکر, ذرا یہ آ جائیں وہ تو وہ پہ تھوڑا سا بعض اوقات اوائڈ کریں تو وہ غصہ کر جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس گارڈ ہو تو وہ ہینڈل کر لیتا ہے, بس اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں. اچھا آخری سوال, ساڑی کیڑی دشمنی ہے جی. اچھا آپ سے آخری سوال ہے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جب آپ نوجوان ہیں تو آپ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں, تو اس فیلڈ کو آپ نے پیار دینا ہے, فوکس کرنا ہے, لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا. آپ کو بھی میں نے یہی مشورہ دیا. آپ کی عمر میں لڑکے جو ہوتے ہیں نا, وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو جب آپ کی کشش ثقل جا کہیں اور رہی ہے, اور بننا آپ نے ایک جرنلسٹ ہے مشہور, میری عمر کے ہوتے ہیں, میں تو نہیں ہوں نا. ہاں, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہیں, میں نے کہا آپ کی عمر کے لوگ. اور یہ ایک فطرتی عمل ہے, کوئی آپ نے گناہ نہیں کر دیا, آپ فطرتی عمل, آپ اویئرنیس نہیں ہے. تو بس آپ فوکس کریں نا کام پہ, تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو کامیابی دیں گے. جی تو ناظرین, یہ تھے آصف جٹ صاحب. اگر آپ کا ان سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. بڑی اچھا لگا ان سے بات کر کے, اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کیجیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.